बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। आज मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती तारक मसूद साहब। नाउ मैं तारुफ उनका नहीं कराऊंगा इसलिए कि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अलबत्ता जो हमारी आज की ये नशिस्त है इसका तारुफ मैं ज़रूर कराऊंगा, इसलिए कि आम तौर पे आपने मुफ्ती साहब से जो बातें सुनी होगी उसका ताल्लुक इबादत से है, ताल्लुक फतावा से है, जो इस्लाम के मसाइल हैं उनसे है। लेकिन आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से। मेरे काम से आप वाकिफ़ हैं, मेरा काम ज़्यादा है इल्हाद का रद्द और साइंस की आड़ में साइंटिज्म के फ़लसफ़े को प्रमोट करना या साइंस की आड़ में इल्हाद को इंसानी अज़हान में स्मगल करना। मेरा काम उसको रद्द करना है। तो इस सारे मामले में जो हमारी तालीमी इदारे हैं, भले वो असरी हों या वो मजहबी हों, उनका बहुत ज़्यादा किरदार है। तो बात हम करेंगे मुफ्ती साहब से कि जो हमारा आज का मदरसा है, भले वो किसी भी मसलक का हो, वो कितना अप टू डेट है और कहाँ उसमें बेहतरी की गुंजाइश है और किस तरह से हम इक्विप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये जो चैलेंजेस हैं इस दौर के, उनसे वो डील कर सकें। मुफ्ती साहब, मैं आपको खुश आमदीद करना चाहूँगा और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मेरा इकराम किया, इज़्ज़त दी, मुझे अपने चैनल पे लेकर आए, मुझे इस काबिल समझा कि कुछ पूछा जाए मुझसे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए अल्लाह खैर अकबर। दे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे। आपके वक्त की कदर है, लिहाजा स्ट्रेट वे मैं चलता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी सी तमहीद मुझे उसकी मुझे ज़रूरत होगी अपने सवाल को वाज़े करने के लिए कि दरस निज़ामी एक स्टैंडर्ड है, बल्कि इस तरह का स्टैंडर्ड है कि कहा जाता है कि आप जितना मर्जी दुनिया का इल्म हासिल क्यों ना कर लें, अपने तहीं आप दीन का इल्म भी हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन दरस निज़ामी एक अल्टीमेट एक क्राइटेरियन है कि जब उसे मीट किया जाता है तो फिर हम किसी को आलिम कहते हैं। नाउ मैं दरस निज़ामी पे तहकीक कर रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि ये किस कदर एडवांस एक सिलेबस क्रिएट किया गया था अपने वक्त के हिसाब से, कि जिसमें दीन का इल्म भी था और दुनिया का इल्म उस ज़माने के हिसाब से, जिसमें मेडिकल नॉलेज भी था, मैथ्स का था, कॉस्मोलॉजी का था, इंजीनियरिंग का था। तो उस ज़माने के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस था। और ये सिविल सर्विसेज के लिए जो जो सिलेबस होते थे, करिकुलम होते थे, उसमें भी इसको शामिल किया। यानी ये बड़ी एक एडवांस चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ कि वही मदारस हैं, वही दरस निज़ामी है, लेकिन आज दरस निज़ामी के बारे में कोई जाने या ना जाने, स्ट्रेट अवे वो नाम सुनता है दरस निज़ामी, उसके बाद उसके जहन में मदरसा आ जाता है और उसके बाद उसके जहन में आ जाता है कि ये तो कोई बहुत ही टिपिकल दुकियानूसी चीज़ है। आपकी राय में क्या हुआ सब? देखें, आप इल्हाद के खिलाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। आपने को ये मुझसे ज़्यादा पता होगा कि इंसान में हम इर्तिका के तो कायल नहीं है। एवोल्यूशन जो है ना, ये बंदर से इंसान बना है, लेकिन इंसान की तरक्की के लिए ज़हनी इर्तिका बहरहाल ज़रूरी है। Sure. कोई भी सिलेबस जिसमें जो इर्तिकाई मराहिल से नहीं गुजरेगा, जो ज़माने के लिहाज से उसमें चेंजिंग नहीं होगी, तब्दीली नहीं होगी, तो वो फिर ज़माने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको पता है 250-300 साल पहले दरस निज़ामी उलमा ने वज़ा किया था उस ज़माने की ज़रूरतों को सामने रखकर। ज़ाहिर है वो अगर वो लकीर के फ़कीर होते तो वो एक नया दर्स का एक सेटअप लेके ही ना आते। वो कहते यार, जिस तरह असहाब सुफ़ा ने पढ़ा, फिर जिस तरह सहाबा ने, ताबईन ने, हमने कोई निसाब की अलग से ज़रूरत ही नहीं है। पहले ज़माने में जो रिवाज था हदीस का इल्म हासिल करने के लिए मुल्कों मुल्कों के सफ़र होते थे, जिसने अरबी पढ़नी है वो पता चलता था जी कूफा में एक नहव के बहुत बड़े आलिम है, वहां जाके मैं नहव सीखूंगा। वो आधी जिंदगी तो बेचारे की सफर में गुजर जाती थी। तो जाहिर है उसमें जमाने के लिहाज से चेंजिंग आई है और आते 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 यहाँ तक के दरस निज़ामी में एक वक्त तक जो है ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती रही है। दरस निज़ामी में मैथ पढ़ाया जाता है, फल्कियात पढ़ाई जाती रही है। तो ऐसा मालूम होता है कि अब उसको जमाने के हिसाब से चेंज नहीं किया जा रहा। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब बर्रे सगीर में गोरा आया है ना, अंग्रेज आया है, जी जी। उसने मिस्टर और मुल्ला में फर्क के लिए इतना काम किया है कि दोनों का ट्रैक, जैसे हम जा रहे होते हैं ना पंजाब, तो आपको पता है खानेवाल से लाहौर की गाड़ियां अलग हो जाती हैं, सरगोदा की अलग। हम तो चूंकि सरगोदा जाया करते थे तो बिल्कुल दोनों ट्रैक अलग हो जाते थे। तो गोरे ने क्या किया है कि एक तो निसाब तालीम सारा इंग्लिश में कर दिया। उसका नुकसान ये हुआ कि जितने उलमा जो दुनिया और दीन दोनों के लिहाज से एजुकेटेड उलमा समझे जाते थे, वो सारे वो बिल्कुल यूं समझें कि जाहिल कहलाने लगे, क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। सारा सिलेबस आपका इंग्लिश में हो गया, इससे रास्ते अलग हुए। फिर
اس نے جتنے بھی مسلمانوں کے مدارس تھے جن میں دنیا کی تعلیم بھی تھی، یہ تو تھا ہی نہیں نا کہ دین الگ اور دنیا الگ، یہ تو تھا ہی نہیں، یہ تو سیٹ اپ انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے. اس نے سارے مدارس کر دیے، تو پھر علماء نے دین کی تعلیم کو بچانے کے لیے کوشش کی کہ بھائی ڈاکٹر تو لوگ بن رہے ہیں، انجینئر تو بن رہے ہیں، علماء بننا بالکل ہی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے ایک تعلیم کو فوکس کیا گیا. وہ ایک وقتی ضرورت تھی اس زمانے کے لحاظ سے، وہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہ اصل نہیں تھا. مسلمانوں کی جتنے بھی دینی ادارے ہمیشہ سے رہے ہیں، صدیوں سے، دین دنیا کو کبھی بھی الگ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ جی اس چھت کے نیچے عالم بنے گا اور سائنسدان اس چھت کے نیچے پیدا نہیں ہوں گے، ایسا تھا ہی نہیں. یہ گورے کے آنے کے بعد ہوا ہے. اب یہ ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوا کہ علماء کی دنیا ایک بالکل الگ ہو گئی اور مسٹروں کی دنیا بالکل ایک الگ ہو گئی. جب آپ اس دنیا سے ہی کٹ گئے ہیں تو آپ کو اس دنیا کی پھر ضرورتیں بھی آپ کی نظر میں نہیں ہیں. یعنی یہ کہنے لیں کہ ملا کی طور مسجد سے گھر تک وہ ایک حد تک ضرورت تھی. علماء نے اپنا بڑا کردار ادا کیا دین کو بچانے میں، لیکن جو سائیڈ ایفیکٹ تھے وہ بہرحال ہوئے اور وہ اب تک ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہ دنیا کا پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، سوائے چند علماء کے جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے دنیا میں ٹریولنگ بھی ہے جن کی. تو ہماری کتابوں میں الحاد کے خلاف بھی کام ہے اور اسلام پہ اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات بھی، لیکن وہ آج کے حساب سے نہیں ہے. ان سے مدد تو ملے گی ہمیں، لیکن آج ہم نے اس کو جدید انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا جس کی تلافی کی ضرورت ہے. بالکل آپ نے درست فرمایا. میں ایک چیز اپنی کلاسز میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ نالج جو ہے یہ جس طرح سے اس کی ایک ایکسپوننشل گروتھ ہوئی ہے، یہ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نوٹ نہیں کیا گیا. یعنی ہم اگر دیکھیں مثال کے طور پہ کہ 15ویں اور 16ویں صدی میں کوئی بہت زیادہ ہمیں واضح فرق نظر نہیں آتا، سوائے وار فیئر کے کچھ نئے جدید آلات وغیرہ آ گئے، اور ایسے 16ویں سے 17ویں تک ہمیں کچھ چینجز نظر آئے. That's fair enough. لیکن اگر اس کو ہم دہائیوں پہ اگر ہم تقسیم کریں تو وہ فرق بہت کم ہوتا تھا. یعنی کہ 1940 اور 1950 کی دہائی میں بہت کم فرق تھا، 60 اور 70 کی دہائی میں کم فرق تھا. لیکن 2000 اور 2010 میں بہت زیادہ فرق تھا. 2010 اور 2020 میں بہت زیادہ فرق تھا، اس لیے کہ نالج نے جمپ کرنا شروع کیا اس طرح سے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو آپ سمجھتے ہیں، میری کم سے کم یہ رائے ہے کہ ہم سے ٹائمنگ تھوڑی سی مس میچ ہوئی کہ درس نظامی جب بنا تو اس زمانے کے حساب سے تو بالکل ٹھیک تھا کہ ہم ایک ایسی چیز بنائیں جو ہمیں وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے. سو مچ سو کہ ایون جو تاج محل کا جو ڈیزائنر تھا اس نے بھی درس نظامی کیا ہوا تھا اور اپنا انجینئرنگ نالج وہ یوز کیا جو اس نے درس نظامی سے سیکھا ہوا تھا. لیکن جب یہ اس طرح کے ایکسپوننشل جمپس شروع ہوئے نالج میں، تو شاید ہمارا مدرسہ اس کو جج نہیں ٹھیک طرح سے نہیں کر سکا، اپ ڈیٹ خود کو نہیں کر سکا. اور 10-20 سال میں ایک ایسا فرق آ گیا کہ اب مدرسہ جو یعنی کہ آج کے 20 سال کی جو 2000-2001 میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کو کنونس کرنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا انلیس کہ وہ خود جا کے مدرسے کو دیکھے. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ بالکل 100% آپ نے درست کہا. میں بھی جب حج سے آ رہا تھا نا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے سیٹ پہ، وہ بھی حج کر کے آ رہے تھے. تو مجھے وہ کہنے لگے مولوی صاحب، میں تھوڑا سا اعتراض کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ میں نے کہا آپ کریں کھل کے اعتراض. کہتے ہیں میں چائنا میں تھا، کہتے ہیں پہلے تو میں نے الحاد کے بارے میں اور اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ پاکستان میں تو کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا. تو میں جب چائنا گیا تو میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک چائنیز نے آ کے مجھے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے بڑا بہترین موقع مل گیا اس کو اسلام سمجھانے کا، اور اب یہ مسلمان ہو جائے گا. تو میں نے کہا ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس خدا کے ثبوت کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں وہ چائنیز نے کہا کہ میرے پاس نہ تو ہونے کی دلیل ہے نہ ہونے کی دلیل ہے، تو مجھے اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. جب تک ہونے کی دلیل نہیں ہوگی میں فری ہوں. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہہ رہے میں وہیں چپ ہو گیا. تو کہہ رہے اس کے بعد سے میرے اندر ایک ایسا ہلچل پیدا ہوئی اور میں الحاد کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہونے لگا. پھر آپ جیسے لوگوں کو انہوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، بہرحال وہ دوبارہ انسان کے بچے بن گئے الحمدللہ. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمارے اہل علم حضرات کو، ہمارے دینی مدارس کو، کہ اب ٹریولنگ بہت آسان ہو گئی ہے. پہلے کون چائنا جاتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے چائنا جائے گا بھی تو پورے ایک گروپ کی شکل میں 150 اس کے ساتھ مسلمان ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے. وہاں جائے گا پتہ نہیں کہ ہوٹل میں چائنیز کے ساتھ تھوڑی رہے گا، وہ کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا اس کے اوپر. اب تو ٹریولنگ اتنی آسان، اور سوشل میڈیا نے تو گلوبل ولیج بنا دیا نا دنیا کو. وہ تو اب لوگ کھل کے اعتراضات بھی کر رہے ہیں، کھل کے سوالات بھی کر رہے ہیں. اب ایک بہت بڑی یلغار ہے.
تو اس کے حساب سے نصاب کو مینج کرنا پڑے گا, اس میں تبدیلیاں کرنی پڑیں گی. ایک اعتراض نہیں ہے, بہت سارے اعتراضات ہیں, اور اس کو آج کے اسلوب میں پڑھنے کی ضرورت ہے اور آج کی زبان میں ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا فرق ہمارے ہاں دینی مدارس میں اور عام طبقے میں یہ ہے کہ دونوں کی زبانیں میچ نہیں کر رہی. میں بھی اس میں داخل ہوں, زبان ہی میچ نہیں کر رہی نا دونوں کی. وہ ٹھیٹھ عربی میں سارا سلیبس ہے ان کا, علماء کا, اور اردو میں عربی کے الفاظ کی پھر بھرمار ہوتی ہے. میں اکثر اس موقع پر ایک بات سناتا ہوں. میں جامعۃ الرشید میں درس قرآن کی ٹریننگ بھی دیتا رہا ہوں. تو ایک طالب علم کو جو عالم بن چکے تھے, دورہ حدیث کر چکے تھے, ان کو میں درس کی ٹریننگ دے رہا تھا. انہوں نے درس قرآن کے دوران کہا کہ ہمارے اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اقوال و افعال میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. میں نے درس کے بعد ان سے کہا, میں نے کہا یار اتنی گاڑی اردو, آپ اقوال و افعال, آپ یوں کہو کہ ہمارے کاموں میں اور ہماری باتوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. میں نے پھر ان کو مثال دی. میں نے کہا قائد اعظم کا ایک مشہور قول ہے, کام کام اور بس کام. میں نے کہا اگر قائد اعظم آپ والی زبان استعمال کرتے تو کہتے افعال افعال اور بس افعال. تو میں نے کہا افعال کو جو ہے نا کام کہتے ہیں اردو میں. تو خیر وہ بڑے خوش ہوئے. تو یہ تو ایک مثال ہے, یہ بھی بہت بڑا فرق ہے گیپ کا, یعنی گیپ کا کی بہت بڑی وجہ ہے یہ کہ جو زبان ہمارے ہاں مدارس میں انگلش اگر سکھائی بھی جا رہی ہے تو وہ نہیں ہے. بہت دنیا بہت آگے جا چکی ہے, بہت بعد میں جا کے ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو ہمیں 50 سال پہلے سوچ لینے چاہیے. تو انگلش بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. اچھا سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی. اس کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ سورس آف نالج جو ہے نا, بہت سے حضرات کو وہ سورس آف نالج ہی ٹھیک نہیں ہے ان کی, کیونکہ نالج زیادہ تر 99% وہ 99 تو شاید میں نے زیادہ کہہ دیا, لیکن کم از کم 60-70% تو انگلش میں ہے, یوٹیوب پہ بھی اور فیس بک پہ بھی اور جتنی بھی اوتھینٹک ویب سائٹس ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اردو میں تو نہیں ہے زیادہ تر جو ریسرچ ہے. تو اس کا بھی بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں کووڈ جب آیا کورونا, تو کیسے دینی طبقے میں کھلبلی مچی ہوئی تھی, ڈاکومنٹ پیش کیے جا رہے ہیں دینی چینلوں میں کہ یہ یہودیوں کا ایک پورا پلان ہے. بھائی یہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں یا نہیں ہے, کس نے بیٹھ کے یہ نقشے بنائے ہیں. تو اس طرح کی ابھی مجھ میں ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے, امریکہ سے آئے تھے, وہ اچھے یعنی دیندار آدمی تھے, اور میں نے کہا انسان نے چاند پہ جب قدم رکھا, انہوں نے کہا چاند پہ قدم رکھا ہی نہیں ہے انسان نے. میں نے کہا کیا باتیں کر رہے ہیں یار. کہہ رہے نہیں پوری اچھا اتنی بڑی داڑھی ان کی ماشاءاللہ. کہہ رہے نہیں یہ امریکہ نے جھوٹ بولا. میں نے کہا جھوٹ کیسے بول دیا, جاپان کو بھی الو بنا دیا, فرانس کو بھی الو بنا دیا, اس نے رشیا کو بھی الو بنا دیا, آپ کو سمجھ میں کیسے. بہت زیادہ یعنی یوں سمجھیں کہ نالج جن ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے, جب وہ ذرائع ہی آپ کے پاس نہیں ہے جی بالکل, تو آپ صرف وہ ہے نا کتاب دیکھ کے. مجھے یاد ہے میں بچپن میں ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا کہ شرعی مسئلہ پوچھا, میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے کہا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. مجھے ان پہ ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ کتاب میں لکھا ہونا تو کافی نہیں ہے نا, میں خود کتاب لکھ کے اس کے اندر لکھ دوں, لیکن عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو ہمارے یہاں ریسرچ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جی نیٹ پہ ایک ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا ہے. جی ایبسولوٹلی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں میں جو ایز اے لیکچرر جب میں یونیورسٹی آف بیڈفورڈ شائر میں پڑھاتا تھا, تو اس میں میرا ایک سبجیکٹ جو ہوتا تھا وہ ریسرچ کا بھی ہوتا تھا کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے. اور میری چونکہ اپنی کوالیفیکیشن جو ہے وہ انفارمیشن سائنٹسٹ کی ہے, تو انفارمیشن سائنٹسٹ کو ریسرچ کے لیے ویسے بہت زیادہ اس کے لیے یہ ایک بڑی کارآمد چیز ہوتی ہے. تو اب ویسٹ میں یعنی کہ جو ہمارا سلیبس جو ہوتا تھا, جو ہم پڑھاتے تھے کہ ایک ریسرچ کر کے آپ کوئی بھی نتیجہ نکال سکتے ہیں. حالانکہ ایک ریسرچ جب کی جاتی ہے تو اس کی روشنی میں ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے, دنیا تک ہم نے پہنچا دیا. لیکن وہ اس قدر ایڈوانس وہاں پہ لوگ ہو چکے ہیں کہ وہ نتیجہ پہلے طے کر کے کہ اس ریسرچ کے ذریعے ہم نے نتیجہ دنیا کو یہ دینا ہے, اور اس سے پھر میتھڈولوجیز ڈیوائز کی جاتی تھی, کوسچنز ایسے فریم کیے جاتے تھے کہ جواب اپنی مرضی کا ملے. وہ اس لیے کہ نالج لیول وہاں تک جا چکا تھا کہ اس کے اندر یہ ویریشن پیدا ہو چکی تھی, فلیکسیبلٹی پیدا ہو چکی تھی کہ آپ کسی کو, جیسے عام طور پہ الیکشن میں ہوتا ہے, سروے میں لوگوں نے بتا دیا کہ لاہور میں اتنے لوگ ہیں وہ فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے, فلاں, وہ پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں سے ہم نے یہ جواب لینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں ویسٹ کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی احتیاط اس لیے کرنی بھی چاہیے
کہ وہاں سے بہت سا جو انفارمیشن آتی ہے وہ وہاں کا جو کنٹمپری لائف سٹائل ہے اس کو دنیا میں ایکسیپٹیبل قابل قبول بنانے کے لیے کی جاتی ہے. میں کتنے ہی ریسرچ پیپرز پڑھتا ہوں, ہر ہفتے میں پڑھتا ہوں درجنوں کے حساب سے. ایک ریسرچ پیپر دوسرے سے نہیں ملتا, دوسرا تیسرے سے نہیں, تیسرا چوتھے سے نہیں, اس لیے کہ جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے وہ سب کی اپنی اپنی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ محتاط تو رہنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ جو گیپ نالج کا بنتا ہے آپ کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے. سوری بات کاٹ رہا ہوں میں, کہ ہمارے مدارس میں اس طرح کے لیکچر آپ تیار کریں کہ ریسرچ کے اصل ذرائع جی ضرور ریسرچ جو ہے نا کیسے کی جاتی ہے, یہ بہت اہم ترین ٹاپک ہے جو پڑھانے کی ضرورت ہے. ریسرچ کیسے کی جاتی ہے, بہت زیادہ مس گائیڈ لوگ, یعنی اخلاص کے ساتھ جب آپ کسی کو گمراہ کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ گمراہ کرتے ہیں. جب آپ نے ایک ریسرچ کی نیٹ سے اور آپ سمجھ رہے ہیں اس کو صحیح, اور جب آپ پبلک میں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور آپ عالم بھی ہیں, آپ کا ایک لوگ سنتے بھی ہیں, تو آپ اخلاص کے ساتھ پھر گمراہ کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم بات ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں ہم انشاءاللہ آپ کو جامعۃ الرشید بھی دعوت دیں گے آپ کو, کہ ریسرچ کیسے کی جاتی ہے اس پر ایک لیکچر آپ کا ہم نے لازمی رکھوانا ہے. یہ بہت ضرورت ہے ہمارے طلبہ کو سیکھنے کی. جی میں ضرور, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. جی میں انشاءاللہ حاضر ہوں. میں ڈاکٹر خرم صاحب ہیں یو کے میں, ان سے ایک دفعہ میں نے ویسے میڈیکل سائنس کے بارے میں پوچھ لیا کہ وہ, میں نے بڑے بیانات کیے تھے فارمی چکن سے کینسر پھیلتا ہے. میرے کافی پرانے اس طرح کے بیانات ہیں, اور فارمی چکن سے یہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم بھی پڑھتے رہتے تھے, اخبار میں آیا جی. تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے. پھر میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ریسرچ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا پھر کہ میڈیکل سائنس میں ریسرچ کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیسے ریسرچ کی جاتی ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ یار ہم کیا کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کا انشاءاللہ لیکچر ہم ارینج کروائیں گے. میں ایک ضرور, میں انشاءاللہ, مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اس چیز کی, اور میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, آپ نے اتنی عزت بخشی. دیکھیے میں پاکستان میں ایک ایتھیسٹ, پاکستانی ایتھیسٹ ہے ایکس کرسچن, اس سے میری ایک ڈبیٹ ہوئی جس میں مجھے ایگزیکٹ آئیڈیا تھا ڈبیٹ سے پہلے کہ مجھے کیا کیا سننے کو ملے گا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ریسرچ کے حوالے سے آپ نے جو پرابلمس بتائے ہیں کہ وہ پاپولر ویب سائٹس پہ جا کے جو انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری سامنے رکھ دینی ہے. اور میں نے وہاں پہ 15 حوالے دیے تھے سائنٹیفک پیپرز کے, جن میں سے 12 صرف ہیومن فاسلز پہ تھے. اور میں نے یہ حوالے دینے سے پہلے کہا تھا کہ ایک میڈیا لیول کی انفارمیشن ہوتی ہے اور ایک ایکچوئل سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے. وہ جو ایکچوئل سائنٹیفک ریسرچ ہے وہ میڈیا لیول پہ نہیں آتی, یہ اگر آتی بھی ہے تو بڑی ڈسٹورٹ ہو کے آتی ہے, اور عام طور پہ عوام وہیں سے وہ لے لیتے ہیں. اور ہمارے خیر جو پاکستانی جو ایتھیسٹ ہے وہ تو ویکیپیڈیا اور اس طرح کی باتوں سے آگے, وہ تو خیر آگے ویسے بھی نہیں جاتے. تو یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ریسرچ کی کوالٹی ہے جب ہم اس کو صحیح سمجھیں گے تو پھر ہم حقیقی معنوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بات آگے آپ نے کہی تھی, اس میں اپنی آواز بھی میں شامل کرنا چاہوں گا ان صاحب کے حوالے سے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ چاند پہ ہم نہیں گئے ہیں. دیکھیے میں عام طور پہ اپنے لیکچرز میں یہ بات, میں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہی ہے یہ بات, خیر کہ ہمارے ویسٹ کے ساتھ 2 ایکسٹریمز کے ریلیشن شپ بن گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ویسٹ نے کہا ہے وہ ٹھیک ہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ویسٹ نے کہا ہے وہ غلط ہی ہے. میں اس کو انالوجی کے طور پہ میں اس کو اس طرح سے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان نے زندگی میں کبھی جوتا نہیں پہنا اور زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو دیکھا جس نے جوتا پہنا ہوا ہے, تو اب اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ چونکہ یہ فلاں آدمی نے جوتا پہنا تھا اس لیے میں نہیں پہنوں گا, تو بھی وہ نقصان میں رہے گا. اور اگر ہو بہو اس کو کاپی کرنا شروع کر دے, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا پاؤں جو ہے اس کا سائز 10 ہے, اس کا اپنا جو ہے وہ 7 ہے, تو وہ کوشش کرے یا اس کا 10 ہے اس کا 7 ہے کہ وہ جوتا میچ ہی نہ کرے, اور پھر اسے چلنے میں دقت ہو, تو جوتا پہن کے بھی اس کو دقت ہو رہی ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ضرور انسپریشن لے کہ مجھے جوتا یہ چاہیے, لیکن وہ اس کی فٹنگ اس کے اپنے پاؤں کے حساب سے ہونی چاہیے. یہ ایکسٹریم بھی ٹھیک نہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں. تو ویسے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, لیکن اس کو پھر اپلائی کرنا, کانٹیکسچولائز کرنا جو ہماری سوسائٹی ہے اس پہ. تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ویسٹ کے بارے میں کوئی چیز آئے تو ہمارا جو ایک لبرل طبقہ ہے وہ اس کو ویریفائی کیے بغیر ایکسیپٹ کر لیتا ہے, اور جو ہمارا کنزرویٹو طبقہ ہے وہ اس کو ویریفائی کیے بغیر ریجیکٹ کر لیتا ہے کہ گورے نے کہا ہے تو غلط ہی ہوگا. آئی تھنک وی ہیو ٹو موو آن, اس سے ہمیں آگے نکلنا ہوگا. یہ تو طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کچھ آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ اس وقت جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مدارس کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہوگا, دیٹس فیئر انف, لیکن آن پریکٹس کیا کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیا اس میں بین المسالک ہم آہنگی کی بھی کوئی کوشش ہے کہ ہم ان چیزوں سے نکل کے ہم آگے جائیں؟ کچھ اس بارے میں اگر آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکیں. دیکھیں 2 باتیں کی آپ نے, کہ ایک تو اپڈیٹ کرنے کی کوشش وہ کر رہے ہوں گے, بہت سے مدارس ہیں, لیکن جامعۃ الرشید شاید آپ وزٹ کر بھی چکے ہیں. جی جامعۃ الرشید تو اس کی بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, اور اس پہ
سلیبس بھی چینج کیا ہے، ابھی آپ کو پتا ہے بورڈ بھی نیا بنا لیا جامعۃ الرشید نے. اور میرے اپنے شاگرد میں آپ کو بتاؤں پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں. ظاہر ہے ان کو کیا پڑھایا گیا ہوگا، آپ خود سوچیں کہ وہ نیوی نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. میرے اپنے شاگرد ہیں، عالم ہیں. تو میرے شاگردوں میں MBBS ڈاکٹر بھی ہے. تو جامعۃ الرشید تو یہ 15-20 سال سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھئی زمانے کے لحاظ سے اپڈیٹ کیا جائے اپنے آپ. تو دیگر مدارس بھی یقیناً کر رہے ہیں. ظاہر ہے ہم نے پوری دنیا تو گھوم کے نہیں دیکھا، نہ پورا پاکستان میں نے دیکھا ہوا ہے، اور بھی ہمیں اطلاعات ملتی رہتی ہیں. اسلام آباد میں فلاں مدرسہ ہے، وہاں کچھ تبدیلی ہے. پھر تبلیغی جماعت والوں کے جو مدارس ہیں ان کا نصاب ویسے ہی پہلے سے ہی تھوڑا چینج ہے. وہ ایز اٹ از درس نظامی والا نہیں، وہ عربی کو بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں کافی زیادہ کہ عربی بولنا ہے. تو چینجنگ ہے. اب عوام کے پاس اختیار ہے، وہاں جائے لوگوں کے پاس اختیار ہے. یعنی وہ جمود جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ الحمدللہ اب نہیں ہے. ایسا جمود نہیں ہے، چینجنگ آ رہی ہے. تو آپ جیسے لوگ جب بار بار وزٹ کریں گے اور سجیشن دیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ چینجنگ آئیں گی. پھر اس میں اپنے وزٹ کے حوالے سے آپ وہ بتا دیں کہ آپ نے جو جامعۃ الرشید کے لیے جو الہاد پر جو ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ نے اس کا بھی کرانا ہے. پہلے میں آپ کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں کہ مختلف مسلکوں کو جوڑنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جو مسلک ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی وجود میں آ گئے. تو یہاں بھی دو انتہائیں ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک ویسٹرن کلچر کو ایز اٹ از لے لینا یا اس کی ہر چیز میں اس کی نفی کر دینا، یہ دونوں بے اعتدالی ہیں. تو ایسے ہی ایک بے اعتدالی یہ ہے کہ آپ مختلف مسلکوں کو جوڑنے کے لیے آپ نے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، آپ اس باؤنڈری کو شرعی حدود ہی کو کراس کر دیتے. مثلا اسلام کا عقیدہ توحید ہے، بے شک. اب توحید ہی میں کمپرومائز کر لیں گے تو بچے گا کیا ہمارے پاس؟ نہیں، ظاہر ہے عقیدہ توحید میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، اگر کوئی فرقہ کوئی مسلک ایسا ہے آپ کی ان بیسک چیزوں کا انکار کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو بھی اہل سنت والجماعت میں داخل کر لیں اور اس پہ بھی ہم فضائل سنانا شروع کر دیں. یہ کمپرومائز پھر غلط ہو جائے گا. دوسرا اختلاف وہ ہے کہ جو اجتہادی اختلاف ہے، جیسے فقہا کا اختلاف تھا جو آج بھی چل رہا ہے، نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، روایات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، کسی نے اس کو ترجیح دی. یہ اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے، صحابہ میں بھی تھا. اس میں اپنا ظرف بہت وسیع کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم حج پہ گئے تھے، میرا پہلے بھی الحمدللہ حرمین کئی بار سفر ہوا. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. جو باندھے میں کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، کسی نے یہاں باندھا ہوا ہے، کوئی رفع الیدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا. کسی کو فرصت ہی نہیں ہے کسی کو چھیڑنے کی. ٹھیک ہے. تو وہاں قطر سے ہمارے ایک دوست ملنے کے لیے آئے مجھ سے، وہ سلفی تھے، اہل حدیث تھے. وہاں قطر سے آئے، اسپیشل عمرہ کیا انہوں نے، پہلے آئے تھے مجھ سے ملاقات کے لیے. مجھے کہنے لگے یار وہاں قطر میں تو عجیب ہی حالت ہے. وہاں تو جو قطر کا بادشاہ ہے، سوری بحرین کا بادشاہ، وہ فقہ مالکی کو فالو کرتا ہے، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے. تو وہاں تو یہ بحث ہی نہیں ہے کہ ہاتھ یہاں باندھنے کے یہاں باندھنے کے. یہ ہمارے کنٹری میں یہ کچھ زیادہ مصیبت ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے. تو اس معاملے میں تو الحمدللہ ہمارے مدارس کا جہاں تک میری معلومات ہیں پہلے سے ضرب بہت بڑا ہے. ہمارے یہاں جب بھی کسی پہ رد کیا جاتا ہے ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ لگایا جاتا ہے. تو مدارس میں تو یہ چیز سکھائی جاتی ہے. لیکن مدارس میں کچھ طلبہ جب فارغ ہوتے ہیں مناظر بن جاتے ہیں، وہ جو مناظر بنتے ہیں تو پھر ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ظاہر ہے چیلنج بازیاں، اور تو میں منہ کالا کر دوں گا اگر یہ حدیث ضعیف ثابت کر کے دکھتی جوتوں کا. اس سے پھر جو ہے نا وہ پھیلتی ہے نفرتیں آپس میں. تو یہ الحمدللہ پہلے سے ہے مدارس میں، اور اس میں اب مزید امپروومنٹ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو حالات 15-20 سال پہلے جس طرح مار دھاڑ چل رہی تھی مختلف فرقوں میں، وہ الحمدللہ اتنی شدت الحمدللہ اب نہیں ہے. تھوڑا سا لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ یار یہ ان سے علاوہ اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا یہ تھوڑا سا لوگ سمجھنے لگے ہیں. بے شک، بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور میں اپنا تجربہ میں ساتھ میں شیئر کر دوں کہ ہم یونیورسٹی میں جب میں پہلے پڑھتا تھا، جیسے میں نے آگے عرض کیا کہ میں نے پڑھا بھی بیڈفورڈ شائر سے اور پڑھایا بھی زیادہ میں نے وہیں پہ ہی ہے. تو ہمارے ایک جو یونیورسٹی کی مسجد تھی وہ ہمیں ایلوکیٹ کی گئی، تو اس میں ظہر سے لے کر رات گئے تک کوئی نہ کوئی نماز چلتی ہی رہتی تھی. یعنی کہ ظہر کا ٹائم کک ان ہوا تو 2 لوگ آئے، کوئی ادھر سے آیا ادھر سے آیا، جماعت کرا لیں، ہاں جی کرا لیں جی، انہوں نے ظہر شروع کر دی. اس کے بعد
2-4 लोग और आए, उन्होंने करा दी, कुछ नए लोग आए, उन्होंने खड़ी जमात में वो भी शामिल हो गए। तो वहां पे बिल्कुल ऐसा ही होता था, किसी ने हाथ यहाँ बांधे हैं, किसी ने नीचे बांधे हैं, किसी ने बांधे ही नहीं है, कोई किसी को कोई मसला नहीं, कोई अफ्रीका से आया हुआ है, कोई चाइना से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता था कि वाकई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं जितना हमने इसको सीरियस ले लिया है। दूसरे जो जामिया रशीद की आपने बात की कि मैं वहां पे मेरी हाजिरी हुई 2 दफा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं जिंदगी में पहली बार मैं किसी भी मदरसे में गया था। सारी जिंदगी इत्तेफाक हुआ ही नहीं किसी मदरसे में जाने का। अच्छा। तो मैं वही परसेप्शन लेके गया था जो मीडिया ने हमारे जहन में डाली हुई है, एग्जैक्टली वही कि मैं आज एक मदरसे में जा रहा हूँ, ये दुनिया से थोड़ी सी कट ऑफ जगह होगी, और वही दुखियानुसी जो सिस्टम जहन में डाला हुआ है कि वही सारा होगा, एंड दैट्स दैट। लेकिन मैं बगैर किसी एग्जैजुरेशन के, बगैर मुबालगा आराई के, मैं पूरे अपने जो 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 सिद्क है मैं उससे ये कहता हूँ कि मैं जब अंदर गया तो मुझे समझ ही ना आए कि ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर का कोई कैंपस इतना एडवांस नहीं था। जो बिल्डिंग की क्वालिटी है, जो सफाई सुथराई वहां पे, जो इक्विपमेंट पड़ा, जो वहां पे अपना मैकबुक, मैंने जो एडिटिंग सेंटर है वहां पे वो देखा, जो मीडिया हाउस उसका देखा, आई वाज शेल शॉक। मेरे साथ बसालत आदम साहब थे, तो मैंने शर्मिंदगी से कोई बात ही नहीं की पहले। तो बाद में काफी देर बाद मैंने शुरू की कि मैं क्या जहन में लेके आया था, लेकिन वहां से मुझे फिर एक अपॉर्चुनिटी भी नजर। बाकी भी मदारिस में अगर जाएंगे ना, हमारे बिनोरी टाउन है, दारुल उलूम कुरंगी, आपको बहुत प्यारा माहौल मिलेगा, आपको ऐसा सुकून मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। वही आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना, एक मीडिया की नॉलेज, ये मीडिया की नॉलेज है जिससे लोग कि दहशतगर्दी है मदारिस में, मारते हैं और ये करते हैं। वो गांव देहातों में हो सकता है मार कुटाई भी होती हो, लेकिन एक बहुत अच्छा आपको इज्जत, एहतराम, आपस में मोहब्बत, सब कुछ मिलेगा आपको। अमेजिंग, बहुत अच्छा तजर्बा मेरा रहा। और मैं फिर उसके बाद मेरा फिर एक शौक बढ़ा कि नहीं, मुझे जो है ये तो यहाँ आना चाहिए। लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी भी नजर आई उसमें कि सोशल मीडिया के दौर में ये परसेप्शन टूटी क्यों नहीं कि मदरसा जो है या हर मदरसा जो है वो एक ही तरह का होता है। इज इट कि हमने अपने उनको, हमने मदारिस को अपडेट करने में हमने फोकस किया, अगरचे ठीक है उसमें बहुत से गैप्स फिल होने वाले हैं वो निसाब के हवाले से और सिस्टम्स के, एजुकेशन मैनेजमेंट के हवाले से, लेकिन ओवरऑल जो है ये वो मदारिस तो नहीं है कि जो हमारे जहन में डाले गए हैं। लेकिन अगर ये वो नहीं है, उनसे बेहतर हैं, तो फिर हमारे जहन में ये अपडेट क्यों नहीं हुए? क्या हमें मीडिया को आउटरीच करना चाहिए? क्या हमें इस पे और मेहनत करनी पड़े? क्योंकि देखें, जो चीज एक सवाल जो वेस्टर्न हिस्टोरियन है उनके जहन में है और बड़ी इस पे बहस भी की जाती है कि वेस्ट में जिस जमाने में लोग फाकों से मरते थे, उस जमाने में, आज से इनकी 800-900 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, उस कैलिबर के चर्चेस बने हैं, जो उसमें आर्ट वर्क हुआ है, जो शीशे मुख्तलिफ रंगों के लगाए गए हैं और जिस तरतीब से लगाए गए हैं, और वो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कैथीड्रल्स हैं, मैंने तो कई अपनी आंखों से देखे हैं वहां पे। आप यूके जाएं, इत्तेफाक आपको हो। तो सवाल ये था कि जिस जमाने में लोग फाकों से मर रहे थे, क्यों बना देते बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स? तो उसका आम जवाब ये है कि चूंकि जो ईसाइयत है ये यूके का या फ्रांस का ये नेटिव मजहब नहीं है, ये तो बाद में आया। वहां पे फ्रेंच लेके आए थे यूके में, फ्रांस वालों न्यूयॉर्क से लेके आए थे। तो लोकल लोगों को मुतासर करने के लिए जो जाहिरी रोब है उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। जो पादरी का लिबास है, जो बिल्डिंग की क्वालिटी है, कि लोग उसके जहनी तौर पे उसके तसल्लुत में आ जाएं कि वाकई ये कोई ऐसी चीज है जिसे माना जाए। विच मीन्स कि उस जमाने का मीडिया वो ऐसा ही था कि बिल्डिंग ऐसी बनाए तो लोग मुतासर होंगे। तो आज अगर हम मदारिस की बात कर रहे हैं और इतनी मुतासर कुन बिल्डिंग्स हमारे पास हैं, सिस्टम्स हैं, वहां पे फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है, मैंने बच्चों की वहां पे तकारीर सुनी है, कुछ इंग्लिश में वो कर रहे थे, अरबी में कर रहे थे, वाज अमेजिंग। लेकिन मैं वहां पे गया तो पता चला, ठीक है मेरी जहालत है, मुझे पता होना चाहिए था, बट आप ये नहीं राय रखते कि हमें मीडिया को ज्यादा थोड़ा आउटरीच करना चाहिए? सोशल इवेंट्स हैं, अगर हम वहां पे मीडिया को इनवाइट करना शुरू करें, सेलिब्रिटीज को इनवाइट करना शुरू करें, ताकि ये परसेप्शन टूटे कि जो मदरसा है ये कोई बड़ी दुखियानूसी, कोई बड़ी पुरानी जगह होती है। जी जरूरी है, लेकिन अभी तक तो हमारे बहुत से उलमा ये वीडियो ही को हराम कह रहे हैं, तो आप कैसे वो ये भी है भी। ये जुमूट तोड़ने में भी काफी टाइम लगेगा। ये तो बात भी बिल्कुल आपकी बिल्कुल ठीक है। कैसे एंड में मैं आपका एक आपने सवाल किया था, मैं उसका जवाब मैं आप तक पहुंचा के फिर मैं
जितना मैंने आपसे वक्त मांगा था, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बहुत ज़्यादा अता कर दिया। आपने बात पूछी थी कि जो एक हमारी इल्हाद पे जो एक कोर्स है, ये किस्तवार सिलसिला जो है ये मैंने अपने जहन में डिज़ाइन किया है। इंशाल्लाह इसको फॉर्मलाइज करके इसको फिर हम डिलीवर करेंगे। आइडिया ये है कि इल्हाद एक एंड पे स्टूडेंट्स को पता चले कि एक्चुअली ये है क्या चीज, पहले वो हमें फ्रेमवर्क को पता चले कि ये है क्या। उसके बाद फिर जो तलबा इल्हाद नहीं समझते तो इंग्लिश में आप उसको डिफाइन कर दें। बहुत से जो लिसनर हैं हमारे वो जी एथीइज्म बेसिकली क्या है कि जो खुदा को नहीं मानते, कि वो खुदा के तस्वर से वो बेजार है कि खुदा है नहीं। फिर उसके बाद जो दूसरा उसका हिस्सा है कि इस फिलॉसफी में नकाइस क्या है, कि क्या ये कहना दुरुस्त है कि खुदा नहीं है, या ये कहना दुरुस्त है कि खुदा का कोई खातर खास सबूत नहीं है, क्योंकि ये दो बड़े फिरके हैं इल्हाद के। उसके बाद तो आगे बहुत फिरके हैं, लेकिन ये हमारे पाकिस्तानी जो एथियस्ट हैं, मुल्हिदीन हैं, ये बात उनको भी नहीं पता अभी, क्योंकि वो भी विकीपीडिया से ही पढ़ के आमतौर पर मुल्हिद होते हैं। और इस पर ये साथ उसका एक खास हिस्सा भी है उसी सीरीज का कि पाकिस्तान में और इंडिया में लोग इल्हाद क्यों इख्तियार करते हैं, दीन क्यों छोड़ते हैं। क्योंकि अगर वो इस्लाम को भी उन्होंने पूरी तरह से नहीं पढ़ा हुआ और अगर उन्होंने इल्हाद को भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर कोई तीसरी वजह होनी चाहिए, ये दो वजूहात नहीं होनी चाहिए। तो आमतौर पे जो हमने जो मुशाहिदा किया है, हजारों लोगों से बात मेरी, मुफ्ती यासिर नदीम अलवाइजी साहब हैं, आमिर हक साहब हैं, बसालत आलम साहब और हमारे बहुत से बहन भाई काम करते हैं इस्लामिक अवेकनिंग वाले, कि आखिर पता तो चले कि इशू क्या है। तो हमें तो ये दो चीज़ें पता चली हैं कि लोग पाकिस्तान में, इंडिया में क्यों इल्हाद इख्तियार करते हैं। एक तो जो है ज़ाती ख्वाहिशात हैं और दीन उसके रास्ते में आता है, और दूसरा जो है वो जिसे हम मसला रंजो अलम कहते हैं या प्रॉब्लम ऑफ ईवल कहते हैं, कि बीमार बच्चे क्यों पैदा होते हैं मिसाल के तौर पे, जलजले से लोग क्यों मर जाते हैं, सो फोर्थ। ये बेसिकली दो चीजें हैं, उसके अलावा कोई फिलोसॉफिकल कोई गहराई नहीं है इस सारे आर्गूमेंट में। तो उसको एक्सप्लेन करना कि इसमें क्या गलती है, ये उसका हिस्सा है। और फिर इसका जो डिजाइनिंग है जो हम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे होगी जैसे इल्मुल कलाम की है, कि सिर्फ इंफॉर्मेशन ना आए बल्कि एक पूरे का पूरा जहन में आए कि इसको काउंटर भी कैसे करना है। तो वो इंशाल्लाह ये तकरीबन 9-10 अक़सात पे ये मजमूई तौर पे ये होगा, 1 से 1.5 घंटे का क्वेश्चन एंड आंसर भी। तो उसकी बस अब जो मोडालिटीज हैं वो तो अब डिस्कस करनी है कि उसको लाइव करें वीडियो पे या रिकॉर्डेड वीडियो पे हो, या जैसे अभी कर रहे हैं इस तरह से हो। तो वो इंशाल्लाह अगले कुछ वक्त में वो भी तय हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह जरूर उसको डिलीवर करेंगे। गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आपकी एक काविश है। इंशाल्लाह हमारे जामियात रशीद के तलबा और असातिज़ा भी आपसे पूरा फ़ायदा उठाएंगे और मैं भी इंशाल्लाह फ़ायदा उठाऊंगा। अल्लाह ताला बहुत खैर दे आपको। आप लोगों को देख के हौसला मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम जिंदा है, काम हो रहा है, हर मैदान में अल्लाह ने लोग पैदा किए हैं। जज़ाकुमुल्लाह। आप असातिज़ा हैं, आपने यहाँ तक पहुँचाया, बाकी मर के अल्लाह को मुँह दिखाना है। तो वहाँ पे वैसे ही जो है वो मुँह झुका हुआ होता है शर्म से। तो मेरी दुआ ये है कि वो शर्म ये हो कि इलाही जिस तरह से मैं करना चाहता था उस तरह से हुआ नहीं, क्योंकि इसे खूब तर करने की जुस्तजू थी, बेहतर करने की कोशिश थी। ये शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मैंने कोशिश ही नहीं की। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। तो बाकी अल्लाह ताला इसे कबूल करे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आपका, बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो लोग जिन्होंने हमें सुना, और कमेंट्स में आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो काइंडली ज़रूर कीजिएगा। मैं कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि वो सवालात जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं वो मैं मुफ्ती साहब तक पहुंचा सकूं। जवाब आ जाता है, जो मुझे उम्मीद आ जाएगा, मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।